ایک شخص تھا. کون تھا؟ ایک آدمی تھا. وہ جب مرنے لگا نا، وہ اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ کو چھوڑ کے جا رہا تھا. کس کو چھوڑ کے جا رہا تھا؟ بچہ. بے شک بے شک. وہ مرتے مرتے کہا کہ میں نے کچھ تو کیا نہیں، کچھ تو کیا نہیں. مال دولت شہرت کمانا ہے سب کچھ کیا، لیکن دین کے لیے کچھ نہیں. بولے اے میری پیاری پیاری بیوی، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، عام طور پر چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن خاص طور پر جب بیٹی ہو، وہ بیٹا ہو، جب اس کی عمر 4 سال کی ہو جائے. کتنے سال کی؟ 4 سال کی ہو جائے. اس بچے کو عالم دین بننے کے لیے مدرسے میں بھیج دینا. کیا بننے کے لیے؟ عالم دین بننے کے لیے. وہ آدمی مر گیا. وہ آدمی کیا ہوا؟ مر گیا، ختم ہو گیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اتنی زیادہ عذاب، اتنا زیادہ عذاب کے بعد وہ خوش. اللہ کی پناہ، بہت زیادہ عذاب ہوتے 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 جب 4 سال 4.5 سال کا عرصہ گزر گیا، اچانک رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتو، ان کے اوپر سے پورا کا پورا عذاب کو ہٹا دے. پورا عذاب کو ہٹا دے، اسے رحمت میں بدل دے. کہا مولا آج اس نے کون سا ایسا نیک اعمال کر لیا کہ اسے تو عذاب کے بجائے جو ہے ان کو جو ہے انعام دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کہا اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، اسی لیے تو یہ سزا بھگت رہا تھا. لیکن یہ مرتے مرتے اپنی بیٹی کے پیٹ میں، اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ چھوڑ کے آیا تھا. اور یہ مرتے مرتے یہ کہہ کر کے آیا تھا جب میرا بچہ پیدا ہو جائے، جنم ہو جائے، اس کی پرورش اچھی طرح سے کرنا، اور جب یہ بچہ 4 سال کا ہو جائے تو اسے کسی عالم دین کی بارگاہ میں لے کر کے جانا اور ان کے سامنے با ادب کھڑی ہو کر کے انہیں کہہ دینا کہ میرے بچے کو عالم دین بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس کا بچہ آج توتلی زبان سے، اچھی زبان سے نہیں، کیسی زبان سے؟ توتلی زبان سے آج مدرسے میں جا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے. یعنی کہ توتلی زبان سے مجھے اس شخص کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہے زمین پر. سبحان اللہ. مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ رحمان رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے. اس لیے جس باپ کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارے، میری رحمت کو یہ گوارا رہے کہ اس بچے کے باپ کو قبر کے اندر میں عذاب میں مبتلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کس نے بچایا؟ بچہ نے. کس نے بچایا؟ اور کس وجہ سے بچایا؟ ایجوکیشن کی وجہ سے، عالم دین بننے کی وجہ سے. ماشاءاللہ، شکر. تو کیا ہم لوگ اپنے بچے کو مدرسہ میں نہیں بھیج سکتے؟ اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ جب ہم بھیجیں بچے کو، عالم کے اوپر کبھی ایک چیز پہ کبھی سختی مت کیجیے گا، نہ کہیے گا. اور وہ کیا چیز ہوگی معلوم ہے؟ مولانا صاحب بچہ ہے، ماریے گا مت، ڈانٹیے گا مت، کچھ کہیے گا مت. کیا آپ کبھی اسکول میں جا کر کے یہ شبد کہتے ہیں؟ بولیے، کیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں؟ کوئی؟ کتنا افسوس کی بات ہے، اسکول میں آپ جا کر کے نہیں کہتے. جو ایجوکیشن ہمیں صرف گمراہی کی راہ دکھاتا ہے، حالانکہ دنیا میں بہت زیادہ وہ مقام کو پہنچاتا ہے، لیکن اگر ان کے دل میں شریعت مصطفیٰ یا مدرسے میں پڑھا ہوا وہ بچہ نہ ہو تو کیا کر بیٹھے کوئی پتہ نہیں. لیکن جہاں سے ہماری زندگی اور آخرت سنورے گا وہاں جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ مت ماریے گا. مطلب آپ اپنی زندگی کو اور آپ اپنی آخرت کو خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں. اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں
کہ آپ اپنے اولادوں کو مدرسے میں بھیجیے اور جا کر کے عالم دین سے ایک شبد کہیے، اے میرے دین کے عالم، اے میرے مسجد کے امام صاحب، آپ کے سامنے میں آپ کی بارگاہ میں میں نے اپنے بچہ کو ایک انگوٹھا چھاپ لے کر کے آیا ہے، لیکن میرے دل کی چاہت یہ ہے کہ میرا بچہ رہے یا نہ رہے، اگر یہ بچہ زندہ رہے تو شریعت مصطفیٰ کا وفادار بن کر کے رہے اور آپ کی بارگاہ سے جائے تو سچا عاشق رسول بن کر کے جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ باطلوں کو یہ بتا سکیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کیا ہم نے ان باتوں پہ کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ آئیے پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ بات غوث پاک کی چل رہی تھی۔ حضرات محترم، غوث اعظم